ایک نئے بولڈ اینڈ رومانٹک ناول آپ کی حاضر خدمت ہے۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاتھ میں پکڑی رپورٹس کو دیکھتے مجھے لگا میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ وہ تو صرف نکاح میں تھی، میری محبت تھی، میرا عشق تھی، ابھی رخصتی ہونا باقی تھی۔ پھر کیسے وہ پریگننٹ ہو سکتی تھی؟ میں نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ میری ہے، صرف میری۔ اسے میرے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ وہ پھر پریگننٹ کیسے؟ یا اللہ، میرا دل نہیں مان رہا۔ تیری خدائی کا واسطہ مجھ پہ اتنا ظلم مت اٹھا کہ میں جیتے جی مر جاؤں۔ اللہ سے روتی بلکتی دعائیں کرتے میں ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری کوئی حالت یہ دیکھے۔ میں گاڑی ڈرائیو کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کوئی مجھے احساس نہیں تھا، اور ساتھ سیٹ پہ پڑی اس رپورٹ کو دیکھتا اور میں اپنے آنسو آستینوں سے پوچھ رہا تھا کہ میں میر وجدان، ایک ظالم پولیس والا جو مجرم کو اس کے کیے کی سزا دیتا اور اس سبھی پناہ مانگتے، کسی کو نہیں بخشتا، اور آج مجھے سزا مل رہی ہے۔ ایسی جگہ مار کھائی تھی کہ نہ زندہ میں ہوں اور نہ مردہ میں۔ تکلیف تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ گاڑی میں گھٹن کا احساس ہونے لگا تو میں گاڑی کو ایک سنسان جگہ روکے گاڑی سے باہر نکل آیا، اور گاڑی کے بونٹ پہ ہاتھ رکھے ہی میں نے ایک گہرے سانس بھرا، لیکن پھر بھی مجھے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ ایک آہ نکلی تھی کہ میں لب سے گاڑی کے بونٹ پہ جا مکے برسا رہا تھا، لیکن میرا درد تھا کہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اندر کی گھٹن تڑپ بن کے باہر نکلنا چاہ رہی تھی، لیکن میں مرد تھا، اور ماں کہتی ہے کہ مرد رویا نہیں کرتے، آسمان کی طرف منہ کرتے۔ بہت زور سے چیخا تھا، میں رو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیا مجھے درد نہیں ہو سکتا؟ گھٹوں کے بعد زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور آنکھیں جھلملا پڑی۔ میرا وجود ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بہت پیار اور بہت مان تھا مجھے وریشے پہ۔ وہ سادہ معصوم دکھنے والی خوبصورت اور نازک سی لڑکی جو مجھ سے عمر میں 9 سال چھوٹی تھی۔ کتنا شور کیا تھا چچا جان نے کہ ہیں دینی اس کی ابھی کوئی عمر نہیں، لیکن میری ضد کے آگے انہیں ہار ماننی پڑی۔ وہ صرف 11 سال کی تھی اور میں 20 سال کا، اور جب میں نے سب سے لڑ جھگڑ کر اپنے نکاح میں لیا تو تب وہ نکاح کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی، لیکن میرے لیے وہ معصوم ہی لڑکی کچھ تھی۔ چچا جان کو یہی لگا تھا کہ میں ٹین ایج ہوں، وقت گزرے گا تو اس چیز سے اکتا جاؤں گا اور ان کی بیٹی کو چھوڑ دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا ان کی بیٹی سے عشق کرتا ہے۔ وہ جان سے تو جا سکتا ہے، اپنے عشق سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ چچا جان نے ایک شرط رکھی تھی، جب تک کہ وہ وریشا 18 کی نہیں ہو جاتی اسے اس نکاح سے متعلق کچھ بھی نہیں بتانے یا کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ مجھ پہ پابندی بھی لگا دی، اپنے گھر میرا آنا جانا بھی بند کروا دیا۔ وریشا سے نکاح کے لیے میں نے سب مانتا چلا گیا۔ مجھے بس اس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑنا تھا۔ وہ جڑ جاتا، میں ساری زندگی انتظار کرتا۔ میں پولیس ٹریننگ پہ چلا گیا تاکہ یہاں ہوں اور نہ میرا دل اسے دیکھنے کو للچائے۔ وہ بہت معصوم تھی، میں جانتا تھا کہ اس بات پہ ایمان بھی لاتا تھا۔ اپنی بڑی بہن انم سے کہتا تھا کہ مجھ سے اس سے کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور تصویریں بنا کر بھیجا کرتی تھی۔ میری آپی انم اسی کے گھر کی بیاہی گئی تھی رحیل بھائی کے ساتھ، اور ان کی بھی نئی شادی ہوئی تھی۔ رحیل بھائی کے ساتھ وہ بہت خوش تھی، اور انہی کی شادی میں میرا نکاح وریشے سے ہوا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی میری امی اور ابو کی بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ سنہری بالوں والی چھوٹی سی خوبصورت ڈال کی طرح تھی جو اللہ نے مجھے سونپ دی تھی، اور میں نے دل ہی دل میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ میری جاب ہو چکی تھی اور پولیس محکمے میں میری پوسٹ DSP کی تھی، لیکن مجھے اور علاقے کے تعینات کیا گیا تھا۔ بہت کم اپنے علاقے نواب شاہ آتا تھا۔ اس بار واپس آیا تو امی نے مجھے آپی انم کی خراب طبیعت کے بارے میں بتایا۔ امی، میں آپی سے مل کے آتا ہوں، بے چین دل کی وجہ میں بولتا ہوا اٹھا۔ اور نہیں وجدان، تم وہاں نہیں جانا، تمہارے چچا نے سختی سے منع کیا ہے، وہاں مت جاؤ، بس فون پہ بات کر لو۔ مجھے پتا ہے، مجھے امی کی بات پہ سخت غصہ آیا۔ امی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ انم آپی میری بہن ہے اور میں بھائی ہوں اس کا۔ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا اسے پوچھنے کے لیے؟ کیا اچھا لگتا ہے کہ فون پہ پوچھوں؟ ہرگز نہیں، میں جاؤں گا۔ اور تمہارے چچا؟ وہ پریشان ہوئی۔ انہیں بھی دیکھ لوں گا، پتہ نہیں کس بات کی اکڑ ہے ان میں۔ میں پورے خاندان میں مشہور تھا کہ
وجدان سلطان بہت غصے والا منہ پھاٹ ہے، لیکن مجھے ان باتوں سے گھنٹہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہی چچا جان کے گھر کے باہر بائک روکی تو ان کے گھر کے گیٹ کے پاس ایک بڑی سی گاڑی دیکھتا ہوا چونکا تھا۔ ماتھے پہ بال ڈالے اندر گیا تو اندر سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے غصہ آنے لگا کہ میری بہن کی طبیعت اتنی خراب تھی اور یہاں تو ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھی۔ اندر داخل ہوا تو جو منظر دیکھا میری آنکھیں حیران رہ گئی کہ ایک جوان مرد اندر بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ہی میرے چچا جان اور چچی جان سمیت میری منکوہا بھی وریشے بھی موجود تھی، اور جس طرح وہ باتیں کر رہے تھے اور ان کے بیچ کی بے تکلفی واضح تھی کہ وہ شخص وریشے ایک ہی صفحے پہ تھے، جبکہ بیچ تھوڑا سا فاصلہ تھا جو نہ جانے کیا سوچ کے قائم کیا گیا تھا۔ لیکن ان سب کے کھلکھلاتے چہرے دیکھ کر مجھے ایک دم سے شوق لگا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ چچا جان کے چہرے کا رنگ ایک دم پل مان پڑا تھا، پر اگلے ہی لمحے کنکار بھرتے ہوئے خود کو کمپوز کرنے لگی۔ ارے وجدان بیٹا، آؤ نا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ اندر آؤ۔ میری چچی جان کو آداب میزبانی یاد آ گیا اور مجھے اندر بلایا، اور جبکہ میری قہر کی نظر اس شخص پہ تھی کہ وہ کیسے اندر آ کر بیٹھا گھر کے خواتین کے ساتھ فریق گپے لگا رہا تھا، جبکہ رحیل بھائی بھی گھر پر نہیں تھے۔ آنٹی، یہ کون ہے؟ اس شخص نے بڑے ہی اشتیاق سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ میرے بھائی کا بیٹا۔ چچا جان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ جو مجھے چبھا تھا۔ اچھا، پہلے کبھی نہیں دیکھا یہاں، اور اس کی بات پہ میرے جبڑے پیچھے تھے۔ مطلب وہ پہلے یہاں آتا رہا ہے؟ حریت بھائی کس سلسلے میں آئے ہو؟ چچا جان نے لٹ مارنے والے انداز میں پوچھا۔ مجھے ان کے رویے پہ آج غصہ اور پھر دکھ دونوں ہو رہے تھے۔ میں ان کا بھتیجا تھا اور ان کا داماد۔ مجھے پروٹوکول دینے کے بجائے وہ اس انجان شخص کو مجھ سے زیادہ اہمیت دے رہے تھے، اور مجھے وقت کا احساس ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپی کہاں ہیں؟ خود پہ ضبط کیے میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ بھابھی تو کچن میں ہے، جو اب رشی کی طرف سے آیا تھا۔ میں نے ان سے ایک نگاہ پہ ڈالی اور چچی نے چھوٹی مسکان دی جو مجھے اندر تک سلگا گئی تھی۔ ارے بیٹا بیٹھو نا، وریشے بلا لاتی ہے۔ کہاں تم کچن میں جاؤ گے؟ جاؤ وریشے بھابھی کو بلا کے لاؤ۔ نہیں، میں خود مل لیتا ہوں، آپ اپنا جو اہم کام ہے وہ نپٹا لیں۔ میں نے بھی چپتے لہجے میں ان کو باور کروایا تھا اور ایک سخت نگاہ اس شخص پر ڈالتا ہوا کچن میں گھس گیا تھا، جہاں میری بہن اکیلی کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور بلکہ کچن کا سارا کام کر رہی تھی، اور چچی جان بس سب بن گیا ہے، میں آ رہی ہوں بتانے۔ انم آپی کو لگا کہ ان کی ساس اندر آئی ہے، لیکن جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے دیکھتے وہ کنگ ہی رہ گئی تھی کہ اس کی حالت دیکھ کر میں بھی شوق تھا کہ اس وقت میری بہن وہ بہن ہی نہیں لگ رہی تھی کہ جو کہ شادی سے پہلے تھی، ماسیوں والے حلیے میں کھڑی تھی اور اس وقت اس گھر کی ملازمہ لگ رہی تھی۔ اسے کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کے گھر آیا ہے۔ آپی، یہ سب کیا ہے؟ امی نے بتایا کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں تو آپ کی طبیعت کا پتہ کرنے آیا تھا، اور آپ یہاں یہ کچن میں کھڑی ہو کر پڑتے جذبات میں اپنی بات مکمل نہ کر پائے۔ ارے نہیں وجدان، ایسی کوئی بات نہیں، ذرا سا کام تھا، سب ملازمہ نے کیا ہے، میں تو ابھی آئی ہوں۔ کچن میں صاف پتہ چل رہا تھا کہ میری بہن جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ کافی دیر سے کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر آپی کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے کو چھوا تو بخار میں تپ رہی تھی۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، اور میڈیسن لی تھی آپ نے؟ میری بات پر ابھی کے چہرے پر بے اداسی آ گئی۔ ہاں لی تھی، پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو جائیں گی؟ وہ وہاں سارے اندر بیٹھے گپے لگا رہے ہیں اور پھر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور یہاں آپ اکیلے کھڑے ہو کر ان سب کے لیے کھانا بنا رہی ہیں۔ کیا یہ غیر انسانی سلوک نہیں ہے؟ آپی کا یہ حال دیکھ کر کون سی وریشے، کہاں کی وریشے، کہاں کی آپی، کہاں کی بھابھی ڈال؟ آج پہلی بار مجھے وریشے دکھائی نہیں دی، مجھے صرف اپنی بہن دکھائی دے رہی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کوئی غیر تو نہ تھی، سگے چچا تھے، اور پھر کیوں اتنا برا سلوک کر رہے تھے؟ یہ زیادتی ہے آپی۔ میں بات کرتا ہوں جا کے چچا جان سے۔ میں انہی کے قدموں پہ باہر نکلنے لگا تھا کہ میری آپی نے مجھے ایک دم روک لیا۔ خدا کا واسطہ وجدان، ایسی کوئی بھی بات مت کرنا، آگے بہت مشکل سے سب کچھ ٹھیک ہوا ہے، پھر سے سب خراب ہو جائے گا، جو کہ میں نہیں چاہتی۔ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو۔
आओ अंदर आओ, कमरे में चलकर बैठते हैं। वो मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे की जानिब ले गई थी। मेरी जानिब पानी का गिलास बढ़ाया और फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ का पानी पीऊँ, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे पानी का गिलास थमा दिया था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। आपकी मेडिसिन कहाँ है? अचानक उसके जहन में आया तो पूछ लिया। वो तो ख़त्म हो गई है ना, तो आज ही नहीं लाई, चची जान के साथ ले आऊंगी, फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। गहरा सांस लेती हुई वो अपने भाई को तसल्ली देने लगी। मेरे पास बैठ गई। काश कि जो अब कह रही हैं वो मुझे नज़र भी आ रहा होता तो मैं यकीन भी कर लेता। वो सर झटक कर, उनकी शादी को तकरीबन 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक अल्लाह ने उन्हें औलाद जैसी नेमत से महरूम नहीं रखा था। शादी के अव्वल दिनों में ही रहील बाहर मुल्क चले गए थे और इन 5 सालों में सिर्फ एक बार आए थे। रहील भाई के हवाले से कभी कोई बात करो तो टाल जाती थी। उनकी हालत देखकर दुखी था, लेकिन दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं रहील भाई से बात करूंगा। ये कोई तरीका तो नहीं हुआ ना कि एक बंदा सारे घर के काम करे और बाकी बैठकर बातें करते रहे और आराम करे। मुझे चचा जान पे गुस्सा आ रहा था कि जो एक नामहरम को अंदर घुसाए हुए उसके पास बैठे साथ फ्री होकर बैठे हुए थे। और आपी, मेहमान कौन है ये जो अंदर शख्स बैठा है? मैंने आपी को की जानिब देखते हुए पूछा था। वो चची जान का दूर पार का रिश्तेदार है। रिश्तेदार? मुझे हैरानी हुई। हाँ, उनके कज़न का बेटा। ऐसा ही कहा था चची जान ने। अनम ने सर थामे में कहा और गहरा सांस ले गई। खारिज किया था जैसे बमुश्किल ही बोल पा रही हो। आपी आपी आपी, आप ठीक नहीं है, आप चले, मैं आपको डॉक्टर को लेके। अरे तुम यहाँ बैठी हो। वो जो अंदर मेहमान बैठे हैं उनके खाने का बंदोबस्त करना है और तुम्हारा भाई भी तो आया है बेटा, तुम भी खाना खा के जाना। अचानक ही उनकी आमद हुई। चची जान के लहजे में रस घुला हुआ था। जी मैं आ रही हूँ चची जान, आप बेफिक्र रहें, मैं भी खाना लेकर आती हूँ। खाना बस रेडी है। बस थोड़ी देर के लिए वजदान के पास बैठ गई थी। आपके खाने के बंदोबस्त तो खुद कर लें, मैं आपी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। और मैंने सर्द अंदाज में कहा था। चची जान का मुंह बन गया, जबकि आपी के चेहरे पर हवाइयाँ आने लगी। अरे ऐसा कैसे हो गया बेटा? अरे थोड़ा सा तो हल्का सा बुखार है, कुछ भी नहीं। चलो आ जाओ, खाना खाकर बुखार की टेबलेट लेना, ठीक हो जाती है। अभी चची जान ने सरसरी से अंदाज में कहा। आपी को अपने साथ ले जाना चाहा और आपी को मुझे आंखों में इल्तिजा करते हुए चची जान के साथ किचन की जानिब बढ़ गई। मुझे अपना वहाँ बैठना एकदम फजूल लगा। मुझे नहीं समझ आ रही बाबा ने क्या सोच के आपकी शादी यहाँ कर दी। दिल में आपी के लिए परेशान था, लेकिन मेरे दिल में सख्त गिरा पड़ गई। मैंने पानी का गिलास वापस टेबल पर रखा और बाहर आया। सोचा आपी से अल्लाह हाफिज कहते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन किचन से आने वाली आवाज़ों ने मेरे कदम रोक दिए। क्या भाई को शिकायतें लगा रही थी हमारी? मैं कहती हूँ कि वो यहाँ आया ही क्यों, जब पता है कि उसका यहाँ आना उसके चाचा जान को पसंद नहीं, तो फिर वो क्यों आया यहाँ? चाची जान, वो मेरा पता करने आया था। अम्मी ने उसको बताया था कि मेरे बीमार होने का। आपी की धीमी आवाज़ पे मैंने लाभ पींचे। और मर नहीं रही थी तुम, जिंदा हो जो आ गया पता करने के लिए। जाओ खाना लगाओ, इतनी देर में आया हुआ मेरा भांजा भूखा बैठा है। हाथर मदारत ही नहीं की चची जान के साथ अल्फाज में मेरा जी चाहा कि जाके उनको सीधा करके रख दूं, लेकिन अभी मैं खामोश था, सिर्फ बहन की वजह से। मैंने अपने कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए, लेकिन दरवाजे से बाहर ना निकल सके। और अगर ऐसे खामोशी से चला जाता तो फिर मैं वजदान हैदर सुल्तान नहीं। उन्हें लगा कि मैं जा चुका हूँ। जबकि मेरे कदम वापस अंदर की जानिब वापस बढ़े तो मेरी बहन खाना सर्व कर रही थी और सब हंसी मजाक में फिर से शुरू हो चुका था। वरिशे उस शख्स के साथ वाली चेयर पर बैठी थी और दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे अरसे से एक दूसरे की जान पहचान हो। ये बात मुझे बहुत बुरी तरह से खुब रही थी। अरे वजदान, आओ खाना खाओ। आपने मेरी जानिब देखा तो मुझे पुकारा। सबकी निगाहें मेरी जानिब उठी। चचा जान ने चाचू जान की तरफ देखा और फिर ऐसे देखा जैसे कह रहे थे कि ये गया नहीं अभी तक। उन्होंने नहूबत से सर झटका। मैं चचा जान के साथ वाली शेर घसीट कर बैठ गया था, बिल्कुल वृक्ष के सामने वाली चेयर पे। वहाँ खामोशी छा गई। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। सब ने खामोशी से खाना खाया। मैं जान गया था कि मेरी मौजूदगी सबको बुरी तरह से खुल रही थी। मैं अपनी जगह से एकदम चेयर घसीट कर उठ गया था। सबकी सवालिया नजरें मेरे ऊपर उठी। क्या हुआ वजदान, खाना क्यों छोड़ दिया? आपी ने घबरा कर मुझसे
پوچھا۔ چلتا ہوں، پھر آؤں گا آپ کو لینے کے لیے، میں نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ کسی نے بھی مجھے روکنے کی کوشش نہ کی تھی، بلکہ انہوں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی کہ میں دل برداشتہ ہو کر گھر واپس آیا۔ گھر آیا تو امی نے مجھ سے زیادہ بات کرے اتنا ضروری نہیں سمجھا، اور میرا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر وہ کچھ حد تک سمجھ گئی تھی۔ رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹا تو مختلف خیالات دماغ میں گھس کر تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، اور میں نے کراچی سے نواب شاہ کے لیے اپنا ٹرانسفر اپلائی کر دیا تھا۔ میری پوسٹ ایسی تھی کہ میں اپنی جاب کے دوران کسی بھی وقت ٹرانسفر لے سکتا تھا، اور جیسے ہی میرا ٹرانسفر یہاں ہوتا اور میں نے امی سے اپنی شادی کی بات کر دینی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ابھی وہ چھوٹی ہے، 18 سال کی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی جس طرح کے چچا جان کے گھر کے حالات تھے، مجھے نہیں لگتا کہ کچھ عرصے تک وہ یہاں یہ نکاح رشتہ بھی قائم رکھتے۔ مجھے ان کے ارادے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اور حیرت تو مجھے آپ ہی پہ ہوئی تھی کہ جو خاموش رہ کر ان کی سائڈ لے رہی تھی اور مجھ سے بھی چھپا رہی تھی۔ کوئی تو بات تھی، کوئی راز تھا جو چھپا ہوا تھا، اور وہ راز میں ڈھونڈ نکالوں گا۔ خود سے عہد کر رہا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں میرے خود کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے ایمرجنسی میں واپس جانا پڑا۔ میری کسی سے کوئی بات نہیں ہو پائی، اور میں جتنی خاموشی سے آیا تھا دل میں اتنا ہی درد لیے واپس خاموشی سے چلا گیا تھا۔ دل میں ایک طوفان تھا، اور مجھے رہ رہ کر آپ ہی کی فکر ہو رہی تھی، اور چچا جان نے اور ان کی فیملی کا رویہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں کام بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ میں کچھ وقت کے لیے بھول ہی گیا کہ نواب شاہ میں نے اپنی ٹرانسفر کوئی بات پریشان کر رہی تھی، اور پھر میرا ٹرانسفر لیٹر مجھے مل گیا۔ میں نے مسکرا کے لیے وہ لے لیا اور اپنے فلیٹ پہ واپس آیا۔ سامان اکٹھا کیا، اور تو رات ہوگی۔ مجھے کل نکلنا تھا کہ اسی وقت دروازے پہ بیل ہوئی کہ میں نے گھڑی پہ وقت دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے، اور سوچتے ہوئے دروازہ کھلا تو جاسمین ہاتھ میں کھانے کی ٹرے اٹھائے ہوئے تھی۔ چہرے پہ مسکان تھی جو ہمیشہ ہی اس کے چہرے پہ رہتی تھی۔ تم ایک دم سے یہاں اس وقت؟ میرے ماتھے پر بل پڑے تھے، اور ہاں جی، آپ کے لیے کھانا لائی تھی، اور اندر آ جاؤ۔ وہ اجازت تو لیتی تھی، لیکن کبھی میری اجازت کا ویٹ نہیں کیا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ سامان کیوں پیک کیا؟ ڈی ایس پی صاحب جی، وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم آپ بھی جاؤ یہاں سے، یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، رات کا وقت ہے، اور پھر میں یہاں اکیلا ہوں تو صحیح نہیں ہے۔ چلو جاؤ۔ میں نے اسے ٹوکا تو وہ برا مناتے ہوئے ایک طرف بیٹھی۔ پلیز ڈی ایس پی، زیادہ شینٹی نہ ہوں، میں کھانا دینے آئی تھی، اور بابا نے کہا تھا کہ دے آؤ، ان کی اجازت سے آئی ہوں۔ آپ کھانا کھائیں نا، میں نکال دوں؟ وہ پھر سے ڈیٹو کی طرح بیٹھی پوچھ رہی تھی، اور میں نکال لوں گا، پلیز جاؤ تم ابھی یہاں سے۔ مجھے اس کا یہاں سے زیادہ دیر کھڑے رہنا پہلے نہ پسند تھا، اور نہ آج۔ اچھا جا رہی ہوں، برتن کل لے جاؤں گی۔ وہ بنا کے جاتے وہ بولی تھی، 1 منٹ، میری پکار پہ وہ رکی تھی۔ یہ برتن لے جاؤ، آپ کل سے فلائٹ بند ہوگا۔ میرے سنجیدہ انداز پہ وہ کنگ چہرے کے ساتھ مجھے دیکھنے لگی۔ آپ نواب شاہ جا رہے ہیں پھر سے؟ ابھی تو آئے تھے آپ، وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی، اور مجھے یہاں واپس آئے ہوئے بیبی 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ خیر، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، لے جاؤ برتن اپنے ایسے واپس۔ اور اس کو کھردرے انداز میں کہتے ہوئے میں نے موبائل پہ آتی کار ریسیو کی۔ جی سر، جی کل جا رہا ہوں تو چارج 1 دن بعد سنبھالوں گا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، میرا شہر ہے، اور مجھے کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو۔ میری حشاش آواز جس میں جاسمین کے کانوں میں جیسے سیسا بنا کے ٹکڑا کر رہی تھی، اور آنسو اس کی آنکھوں سے زاروں قطار بہتے جا رہے تھے۔ میں کال بند کرتا واپس مڑا تو اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھتا لاپیچ گیا تھا۔ آپ کا ٹرانسفر ہو گیا ہے؟ وہ برتن حالی کرتے ہوئے دکھی لہجے میں بولی تھی۔ ہاں ہو گیا، میں نے بھی سرسری انداز میں بتاتے آج اس کے دل کی ہر امید کو توڑ ڈالا تھا جو میرے سمجھانے کے باوجود بھی اس نے دل میں پالی ہوئی تھی۔ مجھے یاد کریں گے؟ برتن لیے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے بہت امید سے پوچھا تھا اس نے۔ نہیں۔ کچھ پل توقف کے بعد میں نے سخت لہجے میں کہا تو وہ زخمی سے مسکراتے ہوئے رخ پھیرتے ہوئے ڈھیلے قدموں سے واپس جا رہی تھی۔ جاسمین، میری پکار پہ وہ ایک بار پھر رکی تھی، لیکن پلٹی نہیں تھی۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، اور میں بہت جلد بہت محبت کرتا ہوں اس سے، شاید عشق، اس لیے کبھی امید کے سہارے مت جینا، سوائے درد کے کچھ نہیں ملے گا۔ 1 man for 1 human،
اینڈ آئی ول، میں نے آج دل بڑا کرتے ہوئے اسے حقیقت بتا ہی دی تھی جو میں کسی سے نہیں کہنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنا اشتہار لگانا پسند نہیں تھا۔ وہ جا چکی تھی تبھی میں نے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کر دیا تھا۔ مجھے دکھ تھا کہ میری وجہ سے کسی کے دل دکھ گیا ہے۔ حقیقت یہی تھی، میں وریشے کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ اس دن کا غصہ اپنی جگہ، لیکن وہ میری تھی اور وجدان سلطان صرف وریشے کا، اپنی آخری سانس تک اپنی محبت جادو کا۔ میں نواب شاہ پہنچا تو میرے اپنے شہر میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں نے میرا خوب خیر مقدم کیا اور میں ان کی محبتوں کے آگے لاجواب کیا۔ گھر پہنچا تو ابو اور امی بھی بہت محبت سے ملے، بلکہ مجھے دیکھ کے وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور جب انہیں میرے ٹرانسفر کا پتہ چلا تو ایک پل کو وہ چپ ہی ہو گئی۔ کیا بات ہے امی؟ اچھا نہیں لگا میرا یہاں ٹرانسفر ہونا؟ جو میں نے محسوس کیا بول دیا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، میں تو ترس گئی تھی تمہاری صورت دیکھنے کو۔ میرا بچہ اب میرے پاس رہے گا، میری نظروں کے سامنے ایک سکون ہوگا۔ وہ خوشی سے میرا ماتھا چومتے ہوئے بولی تھی۔ امی آپ ہی کیسی ہیں؟ وہ پوچھنے پہ ان کے چہرے پہ ایک گہرا سا سایہ لہرایا تھا۔ بیٹا ٹھیک ہے، اپنے گھر ہیں، خوش ہے، اور کیا چاہیے؟ وہ تھوڑا افسردہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ کل چلیں گے آپ ہی سے ملنے کے لیے اور ان کو سرپرائز دوں گا، مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ وجدان، کیا پچھلی بار جب وہاں گئے تھے تو کوئی بات ہوئی تھی؟ انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں تو کچھ خاص تو نہیں؟ کیوں، کیا ہوا؟ میرے ماتھے پہ بال پڑ گئے۔ پچھلی بار کی ملاقات کا ایک لمحہ یاد تھا مجھے بیٹا، انہوں نے منع کیا ہے کہ اب دوبارہ تم وہاں نہ جاؤ۔ وہ سر جھکائے بولے۔ کیوں؟ میں نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ لاسٹ ٹائم تم گئے تھے تو ان کے مہمان کے سامنے بہت ہنگامہ کیا، انہیں شرمندگی اٹھانا پڑی، اس لیے تمہارے چچا اور تمہارے بابا نے کہا ہے کہ تمہیں منع کیا ہے۔ اب وجدان کو منع کر دو کہ وہ وہاں نہ جائے۔ بہن کا سسرال کا معاملہ ہے امی، وہ میری بھی سسرال ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے؟ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اور بیٹا وہ ان کا گھر ہے، جسے وہ چاہیں آنے دیں اور جسے چاہیں نہ آنے دیں، ہم کون ہوتے ہیں ان کے گھر میں بولنے والے؟ امی کی بات پہ مجھے شدید حیرت ہوئی تھی۔ آپ ان سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ میں نے تو تیز لہجے میں پوچھا۔ بات ڈر کی نہیں وجدان سلطان اچانک سے بابا کے بیچ میں بولنے پہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ابھی باہر سے آئے تھے، پھر جو بات ہے وہ بتائیں۔ میں آج بھی سیدھا ہو گیا۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ چچا جان کی ہر جائز نجائز بات کیوں مانی جا رہی تھی؟ بیٹا وہ تمہاری بہن کا سسرال ہے، تھوڑا خیال کرو۔ اسی حساب سے تو وہ میرا بھی سسرال ہے، اس گھر کا داماد ہوں، خیال تو انہیں میرا بھی کرنا چاہیے۔ دو بدو جواب دیا تھا۔ وہ کیا خیال کریں گے بابا؟ تنزیہ ہنسی ہنسے تو وہ تو یہ رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور اب بھی؟ کیا اب بھی؟ بابا کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ وہ شاید ابھی بھی وہ مجھے اچھے سے نہیں، اگر یہ ڈی ایس پی اپنی آئی پہ آیا تو سب برباد کر دے گا۔ میری منکوہا ہے وہ، اور ان سب کی شرائط مان کے نکاح کیا۔ اب اگر انہوں نے کوئی بھی بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا جارحانہ تیور دیکھتے میرے والدین چپ ہو گئے تھے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چچا جان کو تکلیف کیا تھی۔ سوچتے ہوئے میرا دماغ پھٹنے لگا، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ میں وریشے سے کسی صورت دستبرداری حاصل نہیں کر سکتا۔ امی وریشے کی کتنی عمر ہوگی ہے؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اچانک پوچھے گئے سوال پہ امی نے اور بابا دونوں ہی چونکے تھے۔ 16 سال کی ہوگی ہے، شاید دھیما سے جواب آیا تھا۔ تو شادی کے قابل ہے نا؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ بیٹا وہ 18 کی نہیں ہوئی، بابا نے لب پیچ کے کہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ نکاح کے وقت 10-11 سال کی تھی، نکاح ہو سکتا ہے تو رخصتی کیوں نہیں؟ اور 16 سال میں لڑکی بالغ ہو جاتی، اس میں کیا فرق ہے؟ وہ 16 کی ہو یا 18 کی، جو میں رخصتی لے لوں؟ میری بات پہ بابا اور امی دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ تمہارے چچا جان نے نہیں دیں گے، بابا نے سمجھایا۔ اچھا پھر کیا اس کے 18 ہونے پہ دیں گے وہ رخصتی؟ پتہ نہیں، میں بھی نہ۔ اس کے بابا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ اور ڈی ایس پی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ میں نے تنزن پوچھا۔ بیٹا مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ رخصتی دیں گے، اور اپنے دل سے رشی کو نکال دو، یہ رشتہ ختم کر دو، میں کہیں اور اچھی جگہ۔ امی ان کی بات پہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ میرے نکاح میں ہے وہ، آپ چاہتی ہیں جو نکاح کرتے وقت میں اپنے اتنے پاپڑ بیلے
اب وہ نکاح ختم کر دوں؟ اسے طلاق سوچ بھی کیسے لیا آپ نے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، وجدان سلطان نام ہے میرا، مر جاؤں گا مار دوں گا لیکن طلاق کبھی نہیں دوں گا۔ وہ میری تھی، میری ہے اور اپنی آخری سانس تک میری ہی رہے گی۔ میں قطعی انداز میں کہتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ امی اور بابا بہت بری طرح سے پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ چچا جان کے ارادے خطرناک ہیں اور ایسے میں شاید میری بہن کے گھر پر بھی اثر پڑے۔ میں بنا ناشتہ کیے ہی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ سارے معاملات دیکھتے کچھ دیر کے لیے فارغ دماغ سے سب کچھ نکال دینا چاہتا تھا۔ میں آج پولیس اسٹیشن کے دورے پر تھا۔ سب نے بہت اچھے سے استقبال کیا اور اپنی پولیس جیپ میں اب پولیس کچہری جا رہا تھا کہ ایک گاڑی میں مجھے وریشے دکھائی دی اور اس کے ساتھ وہی اس دن والا لڑکا بھی موجود تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ میں تھا جبکہ اس کے ساتھ سیٹ پہ وریشے بیٹھی تھی۔ دونوں ہی کسی بات پہ مسکرا رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ میرے نکاح میں ہے لیکن میرے ساتھ اس طرح کبھی نہ بیٹھی اور نہ ہی کبھی مسکرا کر بات کی۔ یہاں تک کہ اس کا مجھ سے بات کرنا بھی چچا جان کو گوارا نہیں تھا اور ایک نامحرم کے ساتھ وہ اس وقت گاڑی میں موجود تھی۔ میرا دماغ بری طرح سے شارٹ ہونے لگا۔ اپنی منوکوہا کو کسی اور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر جی چاہا تھا کہ میں اسے گولی سے شوٹ کر دوں، اور پھر مجھے موقع مل گیا۔ اس شخص نے کسی گاڑی کو اوورٹیک کرتے ہوئے سڑک کے سائڈ پہ لگائی ایک گاڑی کو ٹکر مار دی۔ تصادم پہ وہی چیخیں بلند ہوئی تھی جس میں وریشا کی چیخیں بھی شامل تھی۔ میں نے اسی وقت اپنی جیپ رکوائی اور ان کے جانب تیزی سے بڑھا۔ وہ شخص گاڑی سے باہر نکلا۔ جی کیا طریقہ ہے یہ؟ راستے میں گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے، ہٹاؤ اسے۔ وہ شخص اپنی غلطی ماننے کے بجائے دوسرے کے گاڑی والے پر چڑھ دوڑا تھا جو اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے اور وہاں موجود تھے، اور ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے اس کی فیملی بچ گئی تھی لیکن اس کی گاڑی کا بری طرح سے نقصان ہوا۔ سر غلطی آپ کی ہے، آپ نے آ کر ایک گاڑی کو ٹکر ماری ہے اور آپ مجھ پہ ہی چلا رہے ہیں۔ مقابل شخص نے اچھے غصے سے بات کی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اچانک ہی میری آمد پر وہ سب چپ کرتے ہوئے مجھے دیکھ کر پریشان ہوئے۔ وریشا کے چہرے پر ڈر کی ایک لہر تھی جو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ میں نے تو آج تک کبھی اسے ڈرانے کی کوشش نہیں کی اور یہاں تک کہ اس سے کبھی اونچے لہجے میں بات تک نہیں کی تھی، بلکہ بات ہی نہیں کی، تو مجھ سے ڈر کیوں رہی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ اپنے اس عمل سے ڈر رہی ہو جو اس وقت ایک نامحرم کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھی، اور اس کا چلان کر دو اور پولیس اسٹیشن لے کر چلو۔ میں نے اس کی ساری بات بے دہانی سے سنتے ہوئے انسپکٹر سے کہا تو وہ شخص گاڑی بھڑک گیا تھا۔ اور ایسے کیسے لے جا سکتے ہو؟ ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو، بہت اوپر تک پہنچا میری سائڈ پر ہٹ۔ اس شخص نے بدتمیزی کے ساتھ ہی مجھے ایک طرف پہ ہٹایا تھا۔ دماغ تو میرا پہلے ہی شار تھا، مزید اس نے کر دیا تھا، اور میں نے زور سے ایک زور کا تھپڑ اس کے گال پہ رسید کیا تھا تو وہ لڑکھڑا کے اپنی گاڑی کے بونٹ پہ جا گرا تھا۔ یہ وردی تیرے باپ کی نہیں جو ہاتھ لگا کے گندا کر رہا ہے، اسے دوبارہ ہاتھ لگایا تو یہی ہاتھ توڑ دوں گا۔ میری بات اور میرے تھپڑ پہ اس کی جان نکل گئی۔ چپ چاپ پولیس اسٹیشن چلو، مجھے بھی لے کے جائیں گے۔ اچانک ہی اپنی نرم اور نازک آواز میں بولتی وہ بری طرح سے اپنی منکوہا کی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ گاڑی کو سائڈ پہ لگاؤ اور اسے بٹھاؤ جیپ میں، میں نے انسپکٹر سے کہتے خود وریشے کی جانب پیش قدمی کی جو کالی یونیفارم میں تھی اور خود بھی اچھے سے چھال اور رکھی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے وہاں سے پیدل ہی لیے آگے بڑھ گیا اور ایک بڑے سے ہوٹل پہ جاتا ایک کم گوشے والی جگہ ڈھونڈتے ہوئے اسے لیے بیٹھا۔ وہ تھوڑا ڈری سہمی سی تھی اور اسی ہراساں نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی اس کے ساتھ؟ میرے سوال پہ وہ ڈر گئی تھی۔ گھر جا رہی تھی، ہکلاتے ہوئے بولی، اور اس کا رنگ روپ دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ 15-16 سال کی ہے۔ میرے دماغ میں ایک دم سے اچنبھا ہوا۔ ایک منٹ، تمہاری عمر تو 16 سال ہے نا؟ پھر اتنی جلدی کالج کیسے پہنچ گئی تم؟ میری بات پہ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میری عمر 16 سال نہیں 18 ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور اس کی بات نے میرے ارد گرد دھماکے سے کیے تھے، مطلب چچا نے اس کی اصل عمر بھی چھپائی ہے مجھ سے۔ جانتی ہو میں کون ہوں؟ گمبھیر لہجے میں پوچھتے ہوئے اسے مکمل نظروں کے فوکس پہ رکھا تھا۔ جی آپ بھابھی کے بھائی ہیں، تایا جان کے بیٹے، وہ متانت سے بولی تھی۔ ایک رشتہ اور بھی ہے ہمارا، کیا وہ جانتی ہو؟ اب کی بار میرا لہجہ تھوڑا سخت ہوا تھا۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اتنے میں ویٹر آرڈر لینے آ گیا اور اسے آرڈر دیتا ہوا اس کے جانے کے بعد
پھر سے وریشے کی جانب متوجہ ہوا جو بہت باریک بینی سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اچھا نہیں لگا؟ میں اس کی نظروں میں پسندیدگی دیتے ہوئے اس نے چیئر کے ساتھ ہی ٹیک لگاتے بیٹھتی نگاہوں سے میٹھی نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ اچھی ہیں؟ وہ نظریں جھکا گئی۔ اور وہ شخص کیا ہے؟ اس کا کیوں بیٹھی تھی اس کی گاڑی میں اور کیوں لینے آیا وہ؟ اب کی بار میرا لہجہ سخت ہوا تھا۔ وہ میری طبیعت خراب تھی تو بابا نے بلال کو بھیج دیا مجھے لینے کے لیے۔ وہ صفائی دے رہی تھی۔ کون ہے وہ شخص؟ کیا رشتہ ہے تم لوگوں کا اس کے ساتھ جو چچا جان نے تمہیں اس کے ساتھ بھیج دیا؟ اور انہیں شرم یا غیرت نہیں آئی؟ میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تو وہ گھبرا کر مجھے دیکھنے لگی۔ آپ بابا کے لیے کیا بول رہے ہیں؟ وہ آپ کے چچا جان ہیں، پلیز منہ بند کرو، خبردار جو مجھے کچھ سکھانے کی کوشش بھی کی تو۔ میری بات پہ وہ روتے ہوئے اٹھ گئی اور مجھے گھر جانا ہے۔ وہ آنسو ضبط کرتی ہوئی بولی تھی، پہلے تو تمہیں پولیس اسٹیشن لے کے جاؤں گا اور اس کے بعد۔ پولیس اسٹیشن کا نام سنتے ہی وہ لڑکھڑاتے ہوئے بے ہوش ہوئی اور اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی اور میں نے اسے فوراً اپنی باہوں میں بھر لیا اور نرم و ملائم نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے میرے دل میں ان گنت جذبات جاگے تھے۔ پورے جسم میں ایک سپارک سا ہوا تھا۔ وہاں موجود ہوٹل کے مالک دوست تھا میرا اور اس کی گاڑی میں اسے ہاسپٹل لے آیا اور اس کے چیک اپ کے بعد اس کی رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی۔ وہ پریگننٹ تھی۔ مجھ پہ ساتوں آسمان نہ گرتے تو کیا ہوتا؟ میں نے پولیس اسٹیشن سے اپنی گاڑی ہاسپٹل منگوا لی تھی تاکہ چیک اپ کے بعد وریشے کو گھر چھوڑ دوں، لیکن رپورٹ ہاتھ میں تھامتے ہی میں اسے ہسپتال چھوڑے باہر نکل گیا۔ آج احساس ہو رہا تھا کہ قیامت سے پہلے قیامت کسے کہتے ہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور واپس ہاسپٹل آیا اور وہ ابھی تک وہیں ایک بینچ پر بیٹھی ارد گرد سہم کے نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ کیا وہ شکل سے جتنی معصوم دکھتی تھی اتنی تھی؟ یہ سوال مجھے کچوکے لگانے لگا۔ چلو اس کے پاس آتے ہی میں نے کھردرے لہجے میں اس سے کہا تو وہ چونکی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے وجدان بھائی؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس کی جانب پلٹتے ہی اس کے الفاظ سے منہ دم توڑ گئے تھے۔ وجدان سلطان شوہر ہوں تمہارا، نگاہ میں تم میرے ہو، اور جب نکاح ہوا تو اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ تمہیں یاد نہ ہو۔ میرا لہجہ اچانک ہی بدل گیا تھا اور پتھرائے چہرے کے ساتھ وہ مجھے دیکھنے لگی۔ اور مجھے یاد ہے، لیکن بابا نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے ڈائیورس دے دی ہے، اس نے نم لہجے میں کہا تو اس کی بات پہ میرا دماغ مزید دکھنے لگا تھا۔ اچھا تو کیا تمہاری شادی کرا دی ہے انہوں نے کسی سے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں تو، وہ فوراً جواب دیتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ صرف رشتہ طے کیا ہے بلال کے ساتھ۔ اس کے الفاظ مجھے تیر کی طرح دل میں چبھے تھے اور میں نے غصے سے اس کی کلائی تھامتے ہوئے وہاں سے اس بار باہر لایا اور اس بنا سے مزید کوئی بات کیے اس کے گھر لے آیا اور اس کا ہاتھ تھامے ہی اندر داخل ہوا جبکہ میرے دماغ سے وہ رپورٹ نکل نہیں رہی۔ ارے وجدان، آپ ہی مجھے دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ چچا جان کہاں ہیں؟ آج میں نے آپ ہی کی طرف کوئی کرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ وہ دل میں محسوس کے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ کیا ہے؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ اور وریشے یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ وہ ماتھے پر بال ڈالے بولے۔ یہ تو آپ مجھے بتائیں گے نا کہ یہ اس شخص بلال کے ساتھ کیا کر رہی تھی، کس کی اجازت کے ساتھ یہ اس کے ساتھ؟ میری آواز اتنی اونچی تھی کہ در و دیوار کانپ رہے تھے۔ میری آواز سے میری اجازت ہے، چچا جان سینہ ٹھوک کے بولے تھے۔ میری منکوہا کو کیوں بھیجا آپ نے اس کے ساتھ؟ منکوہا کا رشتہ سمجھو، وریشے کی شادی وہاں ہوگی جہاں میں چاہوں گا، سمجھے تم؟ وہ بھی اتنے ہی غصے سے بولے تھے۔ یہ آپ کی بھول ہے چچا جان کہ یہ رشتہ ختم ہو اور میری وریشہ کسی اور کے حوالے کریں گے آپ؟ جان لے لوں گا میں سب کی، اور ہاں اسی وقت میں وریشہ سے رخصتی لے رہا ہوں۔ میں نے وریشہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے قطعی انداز میں کہا۔ بکواس بند، وہ بھڑکے ہوئے لہجے میں بولے۔ اگر مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تباہی مچا دوں گا۔ میرا غصیلا لہجہ دیکھتے سبھی چپ ہو گئے تھے۔ وجدان، وریشے ابھی 18 کے نہیں ہوئے اور تم آپ ہی کی بات پہ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ آج محسوس ہو رہا ہے کہ بہنیں شادی کے بعد کیسے پرائی ہو جاتی ہیں۔ میں نے بہت خواہش کی کہ میری آواز اور لہجے پر کسی کو کوئی یہ محسوس نہ ہو کہ میں دکھی ہوں۔ تکلیف ہوئی ہے مجھے، اور وجدان سلطان کسی سے اپنی تکلیف شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ بھائی انم آپ ہی تڑپ کے آگے بڑھی تو میں نے ہاتھ اٹھاتے انہیں وہیں روک دیا۔ بس اب اور نہیں۔ پھر میں چچا جان کی جانب مڑا جن کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ مجھے گولی مار دیں۔ میں جانتا ہوں وریشے 18 کی ہو چکی ہے، اس لیے اب مزید جھوٹ نہیں پولیس والا ہوں۔
کیا کچھ کر سکتا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، واقف ہوں گے، اور اس لیے اپنے اوپر قابو رکھیے گا، ورنہ میں نے اپنا آپ بے قابو کیا تو پھر آپ روتے رہیں گے، پچھتانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس۔ انگلی اٹھا کے انہیں وان کرتا ہوا وریشی کی کلائی تھامتے باہر نکلتا چلے گیا۔ سوچ کے تو یہی گیا تھا کہ وہ پریگننسی رپورٹ دکھا کے چچا جان سے سوال کروں گا میری امانت میں خیانت کیسے ہوئی، لیکن نہیں کر سکا۔ ساتھ بیٹھی لڑکی پہ تو ایک نگاہ جس کا میں بچپن سے دیوانہ تھا، اور اب یہ لڑکی روح تک سرایت کر چکی تھی۔ میں اسے سب کے سامنے بے عزت نہ کر سکا۔ کیونکہ یہ میری تھی، میرے نام سے جڑی تھی اور میرے دل سے جڑی، میری ذات کا حصہ تھی۔ کیسے بے عزتی کر دیتا، خود کو بے عزت کرتا، سب کے سامنے نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے بخشنے والا تو نہیں تھا کہ بخشنے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ میری گناہ گار تھی یہ، تو سزا بھی میں نے خود ہی اسے دینی تھی۔ سختی سے جبڑے پیچھے اسے کلائی سے تھامے گھر کے اندر داخل ہوا۔ وجدان بیٹا، یہ وریشی تمہارے ساتھ یہ رو کیوں رہی ہے؟ امی پریشان ہو گئی تھی۔ رخصتی لے آیا ہوں اس کی میں، اور پلیز امی مجھے ابھی کوئی لیکچر نہیں سننا، کیونکہ آپ کی بہو 18 کی ہے نہ کہ 16 سال کی۔ جھوٹ بولا گیا تھا ہم سے، میں تو جیسا بھنکار ہی اٹھا تھا۔ وریشی نے گھبرا کر امی کی جانب بڑھنا چاہا تھا کہ میں نے اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ میرے غصے سے بہت بری طرح سے سہم گئی تھی۔ وجدان، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اسے کیوں؟ امی نے اس کی سائیڈ لینی چاہیے تھی، جو مجھے مزید غصہ دلا گئی۔ امی پلیز، بیچاری کے کرتوت بتاؤں نا تو آپ کے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گی آپ۔ وجدان کی ماں اس کی طرف دیکھ کر ایک دم سے حیران ہوتی جا رہی تھی کہ وجدان کیسا بیہیو کر رہا ہے، لیکن وجدان اپنی جگہ پر سچا تھا۔ میری بات پہ امی کے چہرے کا رنگ پاک ہوا، لیکن وہ مجھ سے مزید کچھ پوچھ نہ سکیں، اور میں نے بھی خاموشی سے وریشی کی کلائی پہ اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ میرے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی، جبکہ امی وہیں بیٹھ کے دکھ سے ہمیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ کمرے میں لے جاتے ہی میں نے وریشا کو زور سے بیڈ پہ دھکیلا تھا کہ وہ سسک رہ گئی تھی، اور پیٹ پہ ہاتھ رکھے وہ سیدھے ہوتی بلک بلک کے روتی تھی۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر اسے روتے دیکھ کر وہ پاگل ہوا تھا، مطلب وہ بھی جانتی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اف، جی چاہ رہا تھا کہ اسے مار دیں یا خود کو مار دوں۔ کیوں کیا تم نے ایسا وریشا؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ تعلق کیوں جوڑا؟ میں نے اسے اٹھا کر در و دیوار پہ دے مارا تھا۔ وہ چیخ اٹھی، مجھے مارنا نہیں، پلیز مجھے مت مارنا۔ وہ رو کے بری طرح سے پینک ہوتی ہوئی بیڈ سے پیچھے کی طرف گھسیٹتی گھٹنوں کے گرد اپنی بازو خائل کرتی ہوئی سسک رہی تھی۔ اتنا ناٹک کس چیز کا کر رہی ہو؟ جیسے میں تمہاری سچائی جانتا ہی نہیں ہوں۔ بولو کس کا بچہ ہے یہ؟ کس کا بچہ ہے؟ میں نے پوچھا ہے۔ میں نے اپنے بالوں کو جکڑے ہوئے اپنے سامنے کیا تو وہ ہچکیاں لیتے ہوئے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ ننھا سا بچہ، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وریشا، سچ بتاؤ، کس کے ساتھ جوڑا تم نے یہ جسم کا تعلق؟ بولو، ورنہ میں نے اپنی گان نکالتے اس پہ تانی تھی کہ مجھ پہ اتنا خون سوار تھا کہ اس وقت شاید میں اسے یا خود کو ہی مار ڈالتا۔ میں نہیں جانتی آپ کیا؟ وہ گن کو دیکھتے ہوئے ہکلاتے ہوئے بولی، تم ایسے نہیں مانو گی۔ میں نے گن کا لاک کھولا تو وہ لرزتے ہوئے آنکھیں مچ گئی تھی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، بتاؤ مجھے، کس کے بچے کی ماں بننے والی ہو تم؟ میری سرد آواز پہ اس نے اس بار حیرت سے مجھے دیکھا، اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا تھا مجھ پہ۔ میرے گال پہ اس نے اپنا نازک ہاتھ تھپڑ جڑ دیا تھا، اور میں نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ بدلے میں اسے بھی تھپڑ مار سکتا تھا، پر جانتا تھا کہ میرا تھپڑ وہ سہن نہیں کر پاتی، ہوش و حواس کھو دیتی، اور اس وقت اس کا ہوش میں رہنا بے حد ضروری تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ مجھ پر اتنا گھٹیا؟ وہ اب کی بار بنا ڈرے ہی بول رہی تھی۔ میں نے اسے پھر سے پیچھے دھکا دیا تو اس کا سر تکیے پہ جا لگا تھا۔ سیدھا کرنے سے اسے پھر سے چکر آنے لگے تھے، اور وہ سر تھامے اٹھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب بیڈ پہ ایک گھٹنا ٹکاتے ہوئے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اسے اپنی طرف کھینچا، اور دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پہ رکھتے ہی اس پہ گرفت سخت کی تو وہ سسک کے رہ گئی تھی۔ چچا چھوڑے، مجھے پین ہو رہا ہے۔ وہ درد سے برداشت کرتے ہوئے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ کتنے منتھ کا ہے جو ابھی سے پین ہو گیا؟ جب کسی کے ساتھ ہے تب تمہیں پین نہیں ہوا؟ تب نہیں چلائی تم؟ میں اب کی بار اونچی آواز میں دھاڑا، خدا کا واسطہ ہے وجدان، مجھ پہ اتنا گھٹیا الزام نہ لگائے، میں ایسی نہیں ہوں، میں پاک دامن ہوں۔
वो रोते हुए बोलती अपनी आहर अपनी पगदाने की गवाही देने लगी थी। शट अप, किसी और को उल्लू बनाना। 6 माह पहले मैंने उस शख्स बिलाल को तुम्हारे घर देखा जो अब तक साथ है। बताओ क्या ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ? कितना गहरा ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है मेरा वजदान से, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कसम खाती हूँ, खबरदार झूठी कसम खाई तो नहीं तो। मैंने उसके बालों को सख्ती से झगड़ा और वो आंखें मीच गई थी। मैं पाक दामन हूँ। वो आंखें मीचे फिर से वही अल्फाज दोहराती हुई हिचकियाँ ले रही थी। तुम पाक दामन हो तो क्या ये रिपोर्ट झूठी है? मैंने सर टेबल से फाइल उठाते हुए उसके मुंह पर दे मारी थी। वो लरस के पीछे हटी थी और कांपते हाथों से फाइल खोल के थामते हुए मुझे देख रही थी। पढ़ो, इतना तो पढ़ना आता ही होगा ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और उसका मतलब भी जानती हो। यकीनन। मेरे तंज पे उसने फाइल खोली तो उसका पूरा जिस्म कांपे जा रहा था। कह दो कि ये झूठ है, लेकिन तुम मुकर नहीं सकती कि आज की रिपोर्ट है और तुमने मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाए तो ये रिपोर्ट्स कहाँ से आई? इसके पहले ही हैरान कुन सवाल पे मैंने उसे कहर बार निगाहों से देखा था। अच्छा, तो क्या ये रिपोर्ट हवा में बनी है? मैं गुस्से से उसके करीब हुआ तो वो डर के बैठ के दूसरे हिस्से में जा समाई। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाए, और सिर्फ एक जगह आने से चक्कर आने से कौन टेस्ट करवाता है? वो आंसू पूछते हुए बोली थी। सही कह रही हो, एक चक्कर आने से तो टेस्ट नहीं होता, लेकिन तुम खुद बता दो फिर तुम्हें चक्कर क्यों आए थे? क्या चक्कर आने की वजह से प्रेगनेंसी होती है क्या? क्या कोई और वजह नहीं हो सकती? मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। रात से मुझे पेन हो रहा था। इन दिनों में मुझे सख्त पेन होता है। मेरी टांगे, मेरी कमर में बहुत सख्त दर्द होता है। तकलीफ से मेरा बुरा हाल होता है। कुछ खाने का दिल नहीं करता और इसीलिए मुझे चक्कर आ गए थे। आपको लगा ये बदचलन है। वो चेहरा छुपा के फूट फूट के रोती थी। तुम झूठ बोल रही हो, और ये जो रिपोर्ट तुम्हारी है ना, इसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता ये रिपोर्ट कहाँ से आई, लेकिन मैं बेगुनाह हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आप मेरी बात का यकीन करें, आप चाहें तो चेक करवा सकते हैं। व्हाट रबिश! इसके बाद पे मैंने लम पीछे और उसे घूरा। मैं सच कह रही हूँ। वो फिर से उसे पेट पे हाथ रखे बेड पे ही दौड़ी हुई थी। क्या हुआ? मैं घबरा कर उसकी जाने बढ़ा और पंजों के बल बैठता उसको देखने लगा। मेरे चेहरे पे परेशानी के आसार देखते हुए वो हैरान हुई। और पेन है, मुझे कमजोरी है। मेरे कंधे पे कंधा हाथ रखे वो गहरी सांस भरने लगी थी। क्या वाकई सच कह रही थी? अगर वरीशा सच्ची थी तो फिर ये रिपोर्ट्स कहाँ से आई? उस एक बात ने मेरा सर बुरी तरह से चकरा दिया। मुझे बाथरूम जाना है। वो दर्द सहती हुई धीमी आवाज में कहती हुई उठी थी कि मैंने उसे सहारा देकर उठाया तो वो लड़खड़ाई। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो पेट के लोअर हिस्से पे हाथ रखते हुए अपना निचला होंठ दांतों तले दबाए हुए थी कि उसे रूम में ले जाते हुए खड़ा हो गया तो वो दीवार का सहारा लिए खड़ी होगी। ताई जान को बुला दें प्लीज़। वो दर्द से सहते हुए मेरे कॉलर को एक हाथ से दबोचे बोली थी। मैं भेजता हूँ। उसकी हालत देखते हुए वो घबरा कर रह गई थी। फौरन दरवाज़ा खोलता बाहर भागा। अम्मी को बस इतना कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, चलें मेरे साथ। वो फौरन मेरे साथ रूम में आई और फिर मैंने उन्हें बाथरूम का तरफ जाने का इशारा करते हुए बताया था कि वो इधर है। इसी लम्हे मोबाइल पे बजती हुई रिंगटोन की जाने मेरा ध्यान चला गया जो कि काफ़ी देर से बज रही थी। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ अनम आपी थी। वजदान, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मेरे प्यारे भाई एक बार भाई कसूरवार चचा जान और चची जान है। उन्होंने वरीशा से तुम्हारा निकाह के मुतालिक झूठ बोला। मुझ पर सख्ती की गई कि इस मामले में मैं ना बोलूं, वरना रहील की दूसरी शादी करा देंगे। और आज वरीशा का काली से फ़ोन आया था कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी रात से, और सुबह भी उसकी फिक्रमंदी में बिलाल को भेजा चचा जान ने। वो उसके घर में बहुत आता जाता है, लेकिन कभी वरीशा उसके साथ ज़्यादा फ्री नहीं हुई। चचा जान ने उसे कहा था कि वो बिलाल से उसका रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझसे कहा कि तुम से बात करवाऊं, पर मैं डर गई थी, इसलिए तुमसे कुछ भी नहीं कहा। और आज उसका हर जाना भुगत रही हैं। अनम आपी रो रही थी और मैंने प्रेगनेंसी की फाइल उठा के उसे तफसील से पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिमाग में भांभड़ चलने लगी। ब्लड ग्रुप वरीशा का ओ नेगेटिव था। यहाँ पे बी पॉजिटिव लिखा हुआ था, और फिर वरीशा का तो ब्लड ग्रुप चेक करवाया ही नहीं था, तो रिपोर्ट पे क्यों लिखा हुआ था? मैंने आप ही से कहा कि मैं उनसे बाद में बात करता हूँ। वो क्या कह रही थी मैं ध्यान से सुन नहीं कहाँ रहा था। फ़ोन बंद करते हुए हॉस्पिटल के नंबर पे कॉल मिला दी और मुझे जल्द अज जल्द
سچائی جانی تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر بالکنی نکل آیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات کسی اور کو بھی پتہ چلے۔ ہاسپٹل فون کر کے میں نے ڈیٹیلز لینا چاہی تو آگے سے جو مجھے سننے کو ملا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ جلدی میں آپ کو غلط فائل دے دی سر۔ دوسری میڈم مس وریچے مسلسل آ کر ہمارا دماغ کھا رہی ہیں اور میری فائل مجھے واپس کر دیں۔ اگر آپ مہربانی فرمائیں وہ فائل دے جائیں اور اپنی وائف کی فائل لے جائیں۔ شاید یہ ایک جیسے نام ہونے پر ہی بدل گئی ہے۔ اس پل میرا دل چاہا کہ میں زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کال بند کرتے ہی میں نے ریکنگ پہ ہاتھ رکھے تھے۔ کھلی ہوا میں تازہ سانس لینا چاہا اور مجھے خود پہ بے انتہا غصہ آ رہا تھا کہ میں کیسے بنا تصدیق کیے کسی اور کی فائل اٹھا کر لے آیا اور یہ میری وریچے کی فائل تھی ہی نہیں، مطلب وہ سچ کہہ رہی تھی۔ خدایا اب کیا کروں؟ میں نے اپنا سر تھام لیا اور اسی بل امی میرے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ بیٹا وریچے کی طبیعت اب بہتر ہے، پہلے سے کھانا کھلا دو، اسے کھلا دیا ہے، بیچاری صبح سے بھوکی تھی اور طبیعت خراب تھی، مجھے بتا رہی تھی کہ تم اسے ڈاکٹر کے لے گئے تھے۔ ویسے بیٹا اسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، اسے ہم سب کی محبت اور توجہ اور پیار کی ضرورت ہے۔ تمہارے چچا جان نے کبھی اسے انسان سمجھا ہی نہیں اور نہ ہی اس کے جذبات کی قدر کی، بس اپنا حکم چلاتے رہے۔ چلو آ جاؤ اندر کھانا کھا لو اور تم بھی آرام کرو۔ وہ مجھے کندھے پہ تھپ تھپاتے ہوئے واپس اندر کی کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس منہ سے اندر جاؤں۔ میں نے وریچے پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا، وہ تو مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اندر گیا اور جہاں وہ بستر پر دبکی کمفرٹ سر تک اوڑھے ہوئے لیٹی تھی، میری ہمت نہیں پڑے گی کہ میں وریچے کے پاس جاؤں۔ ہاتھ میں پکڑی فائل کو میں نے ایک ڈرار میں ڈالا اور کمرے سے باہر امی کے پاس جا کر بیٹھا تو انہوں نے کھانے کی ٹرے میرے آگے رکھی۔ امی جان ایسا کیوں کر رہے تھے؟ وہ کیوں وریچے کو میرے خلاف کرنا چاہتے تھے اور پھر اس کی شادی کہیں اور؟ کچھ تو وجہ ہوگی نا؟ میرے دل میں ایک آئے سوال میں امی سے پوچھے۔ بیٹا وہ رحیل اور انم کی شادی کے حق میں نہیں تھے۔ وہ تو رحیل نے کہا تھا کہ وہ انم سے ہی شادی کرے گا، اس رشتے کے لیے ہاں کرنا پڑی۔ وہ بہت امیر خاندان میں اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے تھے اور اسی ایک طرف رحیل نے ان کا ارمان توڑا تو دوسری طرف تم نے وریچے کا ہاتھ مانگ لیا تو وہ مزید غصہ نہ ہو گئے تھے اور انہوں نے تم سے نکاح کے لیے حامی تو بھر لی تھی، لیکن ان کا ارادہ نہیں تھا رخصتی دینے کا، یہ رشتہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور تم جانتے ہو رحیل کہ دبئی میں ہوتا ہے اور وہ یہاں ہوتا تو شاید کچھ کرتا، لیکن اور پھر تم بھی یہاں نہیں تھے، تم شہر سے باہر تھے۔ وقت اور حالات ہاتھ سے نکلتے چلے گئے، تمہاری آپی ان سے ڈرتے ہوئے جینے لگی اور آج وہ تم دونوں کے لیے بہت رو رہی ہے، بہت پریشان ہے، کیونکہ تمہارے وہاں سے وریچے کو لے کر نکلنے کے بعد تمہارے چچا جان بہت بکھیڑا کھڑا کیا اور اس وقت بلال کو ڈھونڈ رہی ہیں، وہ جیل میں بند ہے۔ امی جان میں نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے سخت انداز میں تھا۔ جیل میں کیوں؟ لیکن کیوں؟ اس نے کیا کیا؟ امی کو حیرانی ہوئی۔ ایک ایکسیڈنٹ کیا تھا اس نے اور اس کی بات پر میں نے مختصر انہیں ساری بات بتا دی۔ اوہ ہو یہ تو بہت برا ہوا۔ اچھا ہے تم جاؤ آرام سے، صبح تھکے ہارے یہ وقت آ گیا ہے اور ہاں بیٹا وریچے کا خیال رکھنا، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وریچے سے کہنا کہ میرے پاس آ جائے، آرام کرو۔ انہوں نے بہت محبت سے کہتے ہوئے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ میں بہت مشکل سے خود پہ ضبط کرتے ہوئے کمرے میں آیا جہاں وہ شاید اب سو چکی تھی۔ میں نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا اور جو کچھ آج میں نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ اب میری محبت پہ اعتبار کرے گی۔ اور ایک سوال میں نے مجھے ساری رات سونے نہ دیا تھا کہ میں نے کیسے اس پر شک کیا، اپنی محبت پہ جسے میں عشق کی حد تک چاہتا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا تھا صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے۔ مجھے پیار کرنے کا کوئی حق نہیں، پیار میں اعتبار سب سے اہم ہے اور میں نے وریچے پہ ہی نہیں کیا، کم سے کم خود پہ کر لیتا کہ میری پسند کی یہ لڑکی پاک دامن ہے۔ اوف اللہ یہ مجھے کیا ہو گیا؟ میں چاہ کے بھی اسے چھونے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا اور تسلی کس بات سے دیتا؟ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے فائل لیے باہر آیا تو بابا نے الگ کلاس لے لی، میں انہیں بھی اپنا آخری فیصلہ سناتا ہاسپٹل چلا گیا اور میں نے وہاں فائل ہاسپٹل ریسیپشن پہ دے دی اور اپنی وریچے کی فائل مانگی تو انہوں نے مجھے اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس روم میں بھیج دیا جس نے وریچے کو کل چیک اپ کیا تھا، اور ان کی بات سنتے ہی میں اپنے وجود زلزلوں کی زد میں محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ میری اچھمبے سے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کی وائف کو ہلکے سے چکر آئے تھے سر اور ان کو کوئی میڈیسن نہیں دی، خاص دنوں میں یہ نیچرل ہے اور اس کے
دوران درد عام طور پر رحم کے سکڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں پروسٹاگلینڈز نامی کیمیکل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ سکڑاؤ خون کے بہاؤ کو محدود کر کے تکلیف پیدا کرتا ہے۔ ذہنی دباؤ اور طرز زندگی کے عوامل درد کو شدید بڑھا دیتے ہیں۔ کیا کوئی میڈیسن؟ میں نے سر جھکائے پوچھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بس انہیں گرم رکھیں۔ کیفین کی چیزوں سے پرہیز اور آرام بہت اہم ہے۔ کچھ دن کی بات ہے، کلیئر ٹھیک ہو جائیں گے، ریسٹ کروائیں، خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اکثر لڑکیوں میں خاص دنوں کے دوران پین شدید اختیار کر لیتا ہے اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، فکر مند نہ ہو۔ وہ مجھے ہدایت کرتے ہوئے اپنی دوسری پیشنٹ کو چیک کرنے کے لیے کیبن سے باہر نکل گئی تو وہ سم بکم بیٹھا رہ گیا تھا۔ وہ کل چلا کے کہہ رہی تھی اور میں بے حس اور ڈیٹ بنا اس کی ایک نہیں سنی اور وہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا۔ گھر جانے کی ہمت نہ ہوئی اور بابا کا فون آیا۔ مجھے چچا کے گھر بلایا، معافی مانگنے کو کہا، بلال کو چھوڑنے کا کہا۔ میں نے ان کی سب باتیں مان لی، لیکن جب رشے کو گھر واپس چھوڑنے کا کہا تو میں ہاتھ سے ہی اکڑ گیا۔ مر جاؤں گا، اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں تو میرے مرنے کی دعا کریں۔ میں غصے میں ایک دم سے بولتا وہ وہاں سے نکل گیا اور اپنی زندگی کو پا کر میں کیسے اسے کھو دیتا۔ میں نہیں جانتا کہ پھر بابا نے چچا جان کو کیسے سمجھایا، پر وہ ان کی بات مان گئے تھے۔ میں روز صبح رشی کے اٹھنے سے پہلے ہی پولیس اسٹیشن کے لیے نکل جاتا اور رات گئے دیر سے لوٹتا۔ امی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، میں بھی رکھنا چاہتا تھا، لیکن میں خود کو اس کا سامنا کرنے کے قابل نہیں سمجھتا تھا، اس لیے پولیس اسٹیشن میں تھا۔ کیونکہ گھر سے کال آئی کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں فوراً گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ امی بالکل ٹھیک تھی، بلکہ انہوں نے میرے لیے کیک سجایا ہوا تھا، ساتھ ہی کینڈلز اور کھانے کے لوازمات بھی تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر میرے وجدان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ میں نے مسکراتا ہوا ان کی جانب بڑھا تو انہوں نے میرے ماتھے کو چوم لیا اور اللہ میرے بچے کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ ان کی سنتے ہی بے اختیار میری نگاہ ورشے پہ جا ٹھہری تھی۔ آج پورے ایک ہفتے کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے لائے گئے ڈریس میں ملبوس تھی۔ بھلے ہمارے بیچ بات چیت بند تھی، لیکن ہمارا آمنا سامنا بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں نے اس کی ہر ضرورت کی ہر چیز کمرے میں پہنچا دی تھی اور وہ بھی میرے ماں باپ کا خیال رکھتی، اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ وہ یہ نہ بھی مجھ سے لڑی، نہ مجھ سے کوئی بات کی، وہ خاموش تھی اور مجھے آج فخر ہو رہا تھا کہ میری پسند واقعی بہت اچھی ہے، جو شوہر کا پردہ رکھنا جانتی ہے۔ کیک بابا کو کھلائیں اور پھر ماں کے منہ میں ڈالا تو انہوں نے ایک بائٹ لیتے ہوئے میرا ہاتھ ورشے کی جانب موڑ دیا۔ وہ گھبرا کے مجھے دیکھتی پلکیں جھکائے کیک کا ٹکڑا منہ میں رکھی تھی۔ ذرا سا کیک اس کے لبوں پہ لگا اور رہ گیا تھا، جس پہ میری نظریں جم گئی تھی، پر وہ خود پہ ضبط کرتا امی کی وجہ سے جانب متوجہ ہو گیا۔ کھانے کے دوران وہ بہت ہی اپنائیت سے سارے کام کر رہی تھی اور پھر رات کو سوتے ہوئے بابا کو کعوہ اور امی کو دودھ کا گلاس بھی دیا تھا۔ ورشی بیٹا، وجدان کافی پیتا ہے اور اس کے لیے کافی لے آنا پڑتا ہے جان، مجھے کافی بنانا نہیں آتی۔ وہ تھوڑا سا دھیمی آواز میں بولی، اٹس اوکے، میں خود بنا لوں گا۔ میں نے جھٹ سے بول دیا تھا تو وہ چلی گئی اور جب میں کچن میں کافی بنا رہا تھا تو وہ میرے قریب آئی اور مجھے سکھا دے۔ میں جب کچن میں کافی بنا رہا تھا تو وہ میرے قریب آئی، مجھے سکھا دے، میں نے بنا دیا کروں گی۔ وہ نظر جھکائے بولتی سیدھا میرے دل میں اتر رہی تھی، طبیعت کیسی ہے اب؟ میں کافی بیک کرتے اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، ٹھیک ہوں۔ کندھے سے ڈھلکتے ہوئے دوپٹے کو سیٹ کرتے ہوئے اس نے ہاتھ کانپے تھے، کافی ریڈی ہے، تم بھی پیو گی؟ میں نے اس کا دھیان بٹانا چاہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، تو کچھ اور لے لو، قہوہ یا دودھ یا چائے۔ میں شیلف کے ساتھ ہی ٹیک لگاتے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے ہمارے بیچ کے تعلقات بڑے خوشگوار ہوں۔ نہیں، کچھ نہیں لینا، وہ ایک نظر مجھے دیکھتے ہوئے بہت ہی دھیمے لہجے میں بولی تھی اور رخ پھیرتی ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں وہی کافی پیتا ہوا اس کے بارے میں سوچتا رہ گیا اور دل بڑا کر کے کمرے میں آیا تو وہ بستر پر لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے ڈریسنگ روم کی جانب جاتے ہوئے چینج کرتے ہوئے لائٹس آف کی تھی اور پھر بستر کی دوسری جانب آ کر ٹک گیا تھا۔ آج میرے جلدی گھر آنے پہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے موجودگی کو محسوس کر رہے تھے اور دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ دونوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور ان دونوں کے ہی لب خاموش تھے۔ میں نے رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری ورشے،
اس دن ایک غلط فہمی کی بنا پہ مجھ سے بات نہ بن پائی، معاف کرنے والی بات ہے تو نہیں، لیکن میں نے آپ کو معاف کیا۔ وہ بنا پلٹے ہی اٹکے بنا رکے ہی بولی تھی، مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، اتنی آسانی سے اتنے سخت عمل کے لیے معاف کر دے گی، تھینکس وریچے، تم نے میرے دل پہ بوجھ ہٹا دیا، میں شرمندہ ہوں، حقیقتاً تم نے یہ بات کسی اور سے نہیں کی اور اس بات نے میرے دل میں تمہارا مقام اور اونچا کر دیا۔ وہ رو دی۔ آپ نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، اس پہ یقین کیا یا نہیں، یہ بات کی بات، پر آپ نے اس سب کے باوجود میرا پردہ رکھا، اکیلے کمرے میں آ کر سوال جواب کیے، ورنہ آپ چاہتے تو سب کے سامنے بھی کر سکتے تھے۔ اس بات پہ میرے دل میں آپ کو معاف کر دیا اور سوری بھی کہنا تھا آپ سے۔ وہ سوسو کرتے بھی بولی تھی، میں جو اسے حق کرنے کیا سوچ رہا تھا، ایک پل کو رکا اور سوری کس لیے آپ کو تھپڑ مارا تھا، زیادہ زور کا لگا تھا۔ وہ میرے گال پہ ہاتھ رکھے محبت اور نرمی سے پوچھ رہی تھی، بہت زور کا لگا تھا، میں نے مسکینی صورت بنا کر کہا تو وہ مزید رو دی۔ سوری، وہ انجانے میں اپنے گالوں پر آنسو پوچھتے ہوئے میری طرف کروٹ لے چکی تھی، میں نے اسے کھینچ کر مزید خود سے قریب کیا تھا۔ سوری کی بجائے مرہم رکھ دو تو آرام آ جائے گا۔ میری بات کی اسے سمجھ نہیں آئی، شاید تبھی وہ دراز سے کچھ تلاشنے لگی تھی۔ میں نے اسے کھینچ کر اس کے لبوں سے اپنے گال پہ اشارہ کیا تو وہ سٹپٹا گئی۔ مجھے شرم آتی ہے، وہ چہرہ چھپا گئی تھی، اور کچھ دیر کے لیے تو میں دور کر دوں گا ساری شرم، جلدی سے کس کرو۔ میں نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے آرڈر لگایا تو وہ گھبرا کے اپنے لب میرے گال پر رکھتے ہوئے رخ پھیر گئی تھی، لیکن مجھ سے بچ نہ سکی۔ دھیرے سے اس کے گلاب سی نازک سی پنکھڑی جیسے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیا تو وہ پورے جسم میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی تھی، اور پھر میرا جنون تھا اور میری محبت، جس میں اس کا پور پور بھیگتا ہوا میرے رنگ میں رنگتا چلا گیا تھا۔ لسنس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے لائکس، کمنٹس اور شیئر ضرور کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔